قصہ خوانی وادی پشاور کا قدیم ترین بازار ہے۔ ایران، روس، وسطی ایشیا اور افغانستان سے آنے والے قافلے کابلی دروازے سے داخل ہونے کے بعد سیدھے قصہ خوانی بازار پہنچتے۔ تاجر چونکہ مسلسل سفر میں رہتے، یوں اس بازار میں رات بھر مختلف علاقوں سے آئے مسافر اور تاجر قصہ کہانیوں سے دل بہلاتے۔ اس بازار میں رفتہ رفتہ پیشہ ور داستان گو پیدا ہوئے، جو انہی مسافروں سے سنے قصے اپنی قوت بیان سے کئی سو گنا دلچسپ انداز میں سنا کر دام وصول کرتے۔ اسی خصوصیت کی بنا پر اس کا نام قصہ خوانی پڑ گیا۔ میرا نام منصور احمد میر ہے، میرے والد کا نام غلام محمد گامہ ہے۔ ہم یہاں تقریباً 150 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، ہم اس علاقے کے رہائشی ہیں۔ قصہ خوانی کا جو بازار تھا، یہاں پہ لوگ سینٹرل ایشیا سے، ازبکستان، تاجکستان، اس طرف سے تجارتی قافلے آتے تھے اور بمبئی اور دلی اور یہاں پورے ہندوستان کی طرف جاتے تھے۔ تو آپ اس کو کہہ لیں کہ پشاور جو تھا ان کا گیٹ وے تھا اور قصہ خوانی پشاور کا دل تھا۔ یہاں پہ کھانے پینے کی دکانیں ہوتی تھیں، یہاں پہ کاوا خانے ہوتے تھے۔ وہ لوگ جو دور دور سے آتے تھے، ایون یہاں یہ ہوتا تھا کہ وہ جو تجارت کے لیے آتے تھے قافلے، ان کے پاس جو سامان ہوتا تھا بمبئی سے اور دلی سے اور وہاں برصغیر پاک میں ایک ایک کونے سے دنیا کے مطلب یہاں کے جس ریجن کے جتنے جو کاروباری شخصیت ہوتی تھی وہ قصہ خوانی پہنچ جاتے تھے۔ یہاں پہ سرائے ہوتی تھی۔ قصہ خوانی بازار کی موجودہ شکل گورنر ایوی ٹیبل کی ترتیب دی ہوئی ہے۔ دریائے باڑہ کی درمیانی شاخ عین اسی مقام سے گزرتی تھی جہاں آج کل قصہ خوانی بازار موجود ہے۔ ایوی ٹیبل نے پکی اینٹوں سے آبی گزرگاہ کا راستہ متعین کیا اور کوہاٹی سے کابلی دروازے کے باہر بند باندھ کر دریائی پانی کا رخ موڑ دیا۔ اس سے قبل بازار دریائے باڑہ کے دونوں کناروں پر خیموں کی صورت میں بکھرا ہوا تھا۔ قصہ خوانی بازار کو 1838 سے 1842 کے درمیان موجودہ ترتیب حاصل ہوئی۔ قصہ خوانی بازار کی رانائی و وسعت کو دیکھتے ہوئے خیبر پختونخوا کے گزٹر کے سیاح لوئل تھامس اور کمشنر پشاور سر ہربرٹ ایڈورڈز نے اسے لندن کے مشہور سیاحتی و ثقافتی چوک پیکاڈیلی آف ساؤتھ ایشیا کا خطاب دیا۔ 50 فٹ چوڑے اور 820 گز لمبے بازار کے دونوں اطراف قطار در قطار دکانیں اور پختہ بالا خانے تھے۔ آج بھی قصہ خوانی بازار میں چند بالکونیاں عہد رفتہ کی یاد دلاتی ہیں۔ ڈھکی ہے، اس طرح یہاں ٹیلے ہوا کرتے تھے، وہاں پہ چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوتی تھیں۔ باڑہ یہ قصہ خوانی میں سے گزرتا تھا۔ آج سے تقریباً 3000 سال 3500 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ صدیاں گزرتی چلی گئیں، باڑے نے رخ چینج کر لیا اپنا، وہ رخ تبدیل ہونے کی وجہ سے پھر یہاں پہ بازار بن گیا۔ پھر ہر دور میں یہاں پہ مختلف، جس طرح پشاور کا پارش پورہ، پھر پشاور۔ 19ویں صدی کے آغاز پر جب سیاسی بیداری کی لہر چلی تو قصہ خوانی بازار سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ تحریک خلافت کے رہنماؤں مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی جوہر کا شاندار استقبال کیا گیا اور خلافت کمیٹی قائم ہوئی۔ اس خلافت کمیٹی کے زیر انتظام قصہ خوانی بازار میں شراب خانوں پر حملوں کا پروگرام بنایا گیا تو قبل ازیں خلافت کمیٹی کے سرکردہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کی گرفتاری کے خلاف 23 اپریل 1930 کو ایک پرامن احتجاجی جلوس نکالا گیا۔ انگریز انتظامیہ نے نہتے لوگوں پر گولیاں چلائیں جس میں 400 شہری شہید ہوئے اور بڑی تعداد میں گرفتاریاں کی گئیں۔ سانحہ کے شہداء کی یادگار قصہ خوانی میں موجود ہے۔ انگریز دستے تھے، انہوں نے بختربند گاڑی پہلے دوڑائی ان کے اوپر، اس میں تقریباً کچھ 14-15 لوگ اس میں شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فائرنگ شروع کی اور فائرنگ والد صاحب یہ قصہ ہمیں بتاتے تھے، یہ سینہ بسینہ یہ تاریخ ہے کہ تقریباً 350-400 لوگ شہید ہوئے ہیں یہاں۔ 1933 میں قصہ خوانی بازار میں افغانستان کی حکومت نے ہند سے تجارتی معاملات کے لیے ایک عمارت تعمیر کی جس کا نام افغان کورٹ رکھا۔ اہل پشاور اسے افغان بلڈنگ کے نام سے پکارتے ہیں۔ جہاں یہ عمارت ہے وہاں پہلے افغان سرائے ہوتی تھی۔ بلڈنگ کی تعمیر سے قبل افغان حکومت کا تجارت خانہ جہانگیر پورہ میں سرائے کالا خان میں واقع تھا جو افغان ٹریڈ ایجنٹ کا دفتر تھا۔ قصہ خوانی میں میونسپل کمیٹی کا علاقائی دفتر تھا جہاں اعزازی میجسٹریٹ کی عدالت لگتی۔ آج وہاں میونسپل پلازا ہے۔ یہاں شہر کی اکلوتی لائبریری بھی ہوتی تھی جہاں پشتو، فارسی، سنسکرت، بنگالی، انگریزی، پنجابی
उर्दू और दीगर इलाकाई जुबानों के अलावा बरे-सगीर की बहुत सारी जुबानों की कुतब मौजूद थीं। किस्सा ख्वानी सिर्फ तिजारत, सियासत और दास्तान गोई का मरकज नहीं था, बल्कि यहाँ सकाफत और सहर व तफरीह के जानदार हवाले भी मिलते हैं। सरे शाम यहाँ पैसे का लेन देन बंद हो जाता और नौजवान छोटी छोटी टोलियों की सूरत में घूमने निकलते, जो बादशाह इन्हीं बंद दुकानों के सामने थड़ों, जिन्हें हिंदको जुबान में तख्ते कहते हैं, पर बैठकर कहवा तलब करते और दिन भर के मसाइल पर गपशप होती। इन तख्तों पर पेशावर के नामवर अदीब और शायर भी रात गए तक विराजमान रहते थे। ये सिलसिला सदी तक कायम रहा और फिर 2 अशरे कबल अमन व अमान की अबतर सूरत हाल ने किस्सा ख्वानी को इस सकाफती रंग से महरूम कर दिया। कुछ शहरी भी जिंदगी किसी और रंग में गुजारने के आदी हो गए हैं। यही नहीं, किस्सा ख्वानी बाजार से मुतसिल ढक्की नालबंदी में बॉलीवुड के बेताज बादशाह राज कपूर के वालिद पृथ्वीराज, मोहल्ला खुदादाद ने शहंशाह जज्बात दलीप कुमार यूसुफ खान और शावली कताल में बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के आबाई घर भी मौजूद हैं। अपने नाज़रीन को किस्सा ख्वानी के हवाले से अगली रिपोर्ट्स में मजीद भी बॉलीवुड की शख्सियात के घरों समेत किस्सा ख्वानी बाजार में होने वाले कारोबार और सकाफती सरगर्मियों से आगाह किया जाएगा। कैमरामैन फरहान पराचा के साथ यासिर हुसैन, डेली मैदान, पेशावर।